السلام علیکم۔ سر سید احمد خان کیمپس 1 کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم نظم بادل کا گیت کی تشریح کریں گے۔ یہ نظم جماعت ہشتم کے اردو نصاب میں شامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس نظم کی مکمل تشریح سمجھاؤں گی، جس کی مدد سے آپ نظم میں دیے گئے ہر شعر کی الگ الگ تشریح سہولت کے ساتھ کر سکیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 43، نظم بادل کا گیت۔ اس نظم کے شاعر احمد ندیم قاسمی ہے۔ شاعر اس نظم میں بادل کی زبانی اس کی زندگی کی داستان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا، سمندر میں لہروں کی صورت میں بہتا تھا، میرا ٹھکانہ سیپیوں اور کائیوں میں تھا، لیکن ایک دن سورج کی تیز کرنوں نے مجھے لالچ دیا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں ہواؤں کی سیر کرائیں گے اور آسمان پر ستارے بھی دکھائیں گے۔ بادل کہتا ہے کہ جب میں ستارے دیکھنے کی شوق میں زمین سے آسمان کی طرف گیا تو پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرایا، چوٹی نے مجھے ادھر سے ادھر دھکیلا۔ پہاڑ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا تھا، مگر میں اس سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے گرج کر اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ اس کھیل میں میری کوئی حیثیت نہیں، میں اس کی مضبوطی کے آگے جیت نہیں سکتا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہر چیز فانی ہے۔ پہاڑوں سے نکل کر میں کھلے آسمان کی طرف آ گیا۔ یہاں تیز ہواؤں نے مجھے ادھر سے ادھر دھکا دے کر تھکا دیا۔ بادل اپنے غصے کو گرج چمک اور بجلی کے کڑکنے سے تشبیہ دے رہا ہے اور حیرت کر رہا ہے کہ زمین پر رہنے والے لوگ میرے غصے پر خوش ہو رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، کیونکہ بادلوں کی گرج چمک اور بجلی کے کڑکنے سے بارش کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور بارش میں تو ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب بادل ہر طریقہ آزما کر تھک گیا اور افسوس سے رونے لگا۔ جب وہ رویا تو بارش کی صورت اس کے آنسو بہنے لگے۔ ساتھیوں، یہ تھی اس نظم کی تشریح۔ اس کے ساتھ ہی آخری شعر میں شاعر نے بڑی خوبی سے بادل کی زندگی کی نئی ابتدا کو بیان کیا ہے کہ بادل کہتا ہے کہ بارش ہونے کے بعد سب ندی نالے بھر جاتے ہیں تو وہ دریاؤں میں جا گرتے ہیں، اور یہ دریا سمندر میں جا کر مل جاتے ہیں، اور میں پھر سمندر میں شامل ہو جاؤں گا اور میری زندگی کی نئی ابتدا پھر سے شروع ہو جائے گی، یعنی میں جہاں سے گیا تھا وہیں واپس آ جاؤں گا۔ اس سے مراد دنیاوی زندگی کا فانی ہونا بھی ہے، یعنی جس طرح پانی بادل کی شکل میں آسمان پر جاتا ہے اور پھر واپس بارش کی شکل میں سمندر میں آ جاتا ہے جو اس کا اصل گھر ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایک دن اپنے اصل گھر یعنی اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے۔ امید ہے ساتھیوں یہ تشریح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہر شعر کو مکمل طور پر آپ کو سمجھا دوں۔ ساتھیوں، صفحہ نمبر 45 پر سوال نمبر 2 میں نظم کا خلاصہ لکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اب آپ تشریح کے اہم نکات نوٹ کر کے نظم کا خلاصہ لکھیں اور سوال نمبر 3، 4 اور 5 کتاب پر مکمل کریں۔ شکریہ۔